ہم انمول تو نہیں، مگر بارش کے ان قطروں کی طرح خاص ضرور ہیں، جو ایک بار ہاتھ سے گر جائیں تو پھر کبھی ملا نہیں کرتے۔ سانسیں دل بھرا کریں، اگر بیٹا بیاہ دیا ہے تو وہ بیٹا آپ پر ہی رہے گا۔ وہم پا کر سارا غصہ بہو پر مت نکالیں، اس کے ماں باپ نے بھی تو پال کر بیٹی جیسا قیمتی سرمایہ آپ کے سپرد کیا ہے۔ فکر کرنے والے شوہر بھی خوش نصیب بیویوں کو ہی ملتے ہیں۔ اگر شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، شوہر تو بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی جائز خواہشات کو پورا کیا جائے۔ ہر میاں بیوی پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب کچھ لوگ ان کے رشتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر ختم نہ ہونے والا دکھ ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ بیوی کیسی بھی ہو، پھوہر ہو یا بدتمیز، اس نے تمہارے لیے اپنی ماں کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، سارے کنبے کو چھوڑا، اب اس کی نظر صرف تمہارے ہی اوپر ہے۔ جو کچھ ہے اس کے لیے ایک شوہر کا دم ہے۔ بس انسانیت کی بات یہی ہے کہ اس سے وفادار کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دو۔ مرد کی فطرت کا معیار یہ ہے کہ وہ جس عورت سے پیار کرے، اس کے علاوہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھے۔ شوہر بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ اس طرح وہ بیوی کی بڑی بڑی خوبیوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بہت سے کام وہ شوہر کی ڈانٹ کے ڈر سے کرتے ہی نہیں۔ شوہر کو چاہیے اپنی بات پیار سے، نرم لہجے سے سمجھائے۔ ایسے شوہر یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ یا رب، میں ایک کھلونا مٹی کا، تیرے کن سے جو تخلیق ہوا، تیرے کرم نے زی روح کیا مجھے، تیرے حکم سے سانسیں چلتی ہیں، تیرے فضل سے ہستی قائم ہے۔ تو اول، تو ہی آخر ہے، تو ہی ظاہر ہے، تو ہی باطن ہے۔ ایک اور کرم فرما مجھ پہ، میرے سارے زنگ اتار یا رب، اور اپنا رنگ چڑھا مجھ پہ۔ آمین ثم آمین۔ اس عورت کے دلی سکون کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا جس کی پہلی اور آخری محبت اس کا شوہر ہو۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ عورت شک کبھی نہیں کرتی، مگر وہ پوچھتی رہتی ہے، وہ بس ڈرتی ہے دوسری عورت کی شراکت سے۔ وہ محبت پوری چاہتی ہے اور اسے مکمل مرد چاہیے ہوتا ہے، ہمیشہ اور زندگی بھر کے لیے۔ شوہر کا بیوی کو نظر انداز کرنا اسے اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت سے نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زوجہ جو اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی پینے کے لیے دیتی ہے، وہ 1 سال کی ایسی عبادت کا ثواب حاصل کرتی ہے جس میں ہر رات عبادت میں گزری ہو اور ہر دن روزوں میں گزرے ہو۔ عورت ایک حق یہ بھی کہ وہ کبھی کبھار شوہر سے روٹھ جائے، کیونکہ عورت کے ناز شوہر کو برداشت کرنا یہ بھی بیوی کا حق ہے۔ والدین کے تو سبھی لاڈلے ہوتے ہیں، ہم سفر کا لاڈلا ہونا قسمت کی بات ہے۔ شوہر پر بیوی کا حق۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر مت مارو، نہ اس سے بدصورت کہو، اور اس سے گھر کے علاوہ کہیں علیحدگی اختیار نہ کرو۔ شوہر پر اللہ کا غضب ناک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت مرد عورت پر غضبناک ہوتا ہے اس وقت خدا بھی اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے
عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ شوہر کے بغیر گھر، شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ مرد کی محبت عورت کبھی سمجھ نہیں سکتی۔ مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو مرد کی بے شمار چاہتوں کی اکیلی وارث ہوتی ہے۔ شوہر سے عورت کی پہچان۔ جس عورت کا شوہر گھر سے باہر رہتا ہو وہ دل کی سوخت ہوتی ہے۔ جس عورت کا شوہر غصے والا ہو وہ سادگی پسند ہوتی ہے۔ جس عورت کا شوہر چھوٹے قد کا ہو وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ جس عورت کا شوہر زیادہ پیسے کماتا ہو وہ محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ جس عورت کا شوہر نیک ہو وہ غصے والی ہوتی ہے۔ بیٹی کی پسند۔ بیٹی کی پسند کو غلط سمجھ کر اس کی شادی کسی اور سے مت کراؤ، کیونکہ اگر آپ نے تربیت اچھی دی ہے تو وہ ضرور اچھے انسان کا انتخاب کرے گی، کیونکہ ایک بیٹی اپنے باپ کی یاد آتے ہی اپنے شوہر میں تلاش کرتی ہے۔ شوہر کی ذمہ داری۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ دل دکھانا۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگنے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا، جیسے دیوار میں کیل لگے، کیل کو نکالنے کے بعد بھی نشان باقی رہتا ہے۔ شوہر کا حق ادا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ بیوی کی ضد۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا، ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ بیوی کا تحفہ۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ لباس کا ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا ہے، جو نہ صرف شان اور عزت بڑھانے کا باعث ہے بلکہ سکون اور عیب چھپانے کا باعث بھی ہے۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ خاردار شاخ کو پھول دلکش بناتی ہے اور غریب سے غریب شخص کے گھر کو سمجھدار اور جنت بنا دیتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ۔ میاں بیوی کے رشتے میں ہار جیت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ اس رشتے میں لڑائی کا نتیجہ نہیں نکالا کرتے، بلکہ بغیر نتیجے کے ہی آپس میں صلح کر لینا اس رشتے کا حسن ہے۔